قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے. لے جی، مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا. اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی یار چھوڑو، اللہ کے لیے معاف کیا. اللہ فرماتا ہے یہ عمل جو ہے نا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اس مال سے یتبعھا اذی، جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو. یعنی مال خرچ کر کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے، اس کے ساتھ ہمدردی کے دو بول ہی بول لیتے کہ اللہ تیری یار مشکل آسان کرے. دعا دے دیتے نا اسے مال کی بجائے کہ مال دے کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، وہ تو ضائع ہو گیا. اس سے بہتر تھا اسے مال نہ دیتے. کوئی غریب آدمی آیا تھا، کہتے اللہ تیرے لیے آسانی کرے. اب دیکھیں یہاں لوگ جھڑک دیتے ہیں، پروفیشنلز کو بھی جھڑک نہیں آپ سکتے. یہ دعا دے کے رخصت کریں. میں نہیں کہتا پروفیشنل کو آپ ضرور دیں، البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا. اور اگر اس کے بغیر کوئی کر رہا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بغیر کسی ریزن کے بھیک مانگتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کے حضور آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. جی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کرنے کی اتنی ہمیں ترغیب دلائی کی، ممانعت کی کہ کسی سے آپ نے احسان نہیں لینا. کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا اور اس کی چابک زمین پہ گر گئی ہے تو کسی سے نہیں کہتا تھا یار یہ اٹھا دے، کہ کہیں یہ اللہ کے حضور سوال کرنے میں شمار نہ ہو جائے. وہ نیچے اترتا تھا اٹھا کے اوپر. سر یہ سوال کرنا ہے، یعنی صحابہ کرام کے تقوی کا لیول یہ تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. اس میں کافی ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے 5-6 بڑی کریٹیکل حدیثیں ہیں. جب وہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہوگا نا اگلی کلاس کے اندر، میں آپ کو وہ ترتیب سے وہ حدیثیں سناؤں گا. اس میں وہ حدیث بھی آئے گی، وہ جو نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب آدمی آیا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، جس کو حضور نے کہا تھا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ایک بوری ہے اور ایک پیالہ ہے صرف. اوئے ہوئے، کچھ بھی نہیں. وہ پیالہ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کون ہے جو خریدے؟ تو ایک نے کہا 1 درہم میں خریدتا ہوں. اب فرمایا اس سے زیادہ؟ دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہ 2 درہم میں بیچا اس کا پیالہ. 1 درہم سے کہا یہ گھر میں کھانا ڈلواؤ، اور 1 سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑا خرید کے لاؤ. اس کا وہ جو اگلا حصہ لوہے کا ہوتا ہے وہ خرید کے لایا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا. کیا خوش نصیبی ہے. پھر آپ نے کلہاڑا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور مزدوری کرو، اس کے ذریعے بیچ کے تو اپنے آپ گھر والوں کو کھلاؤ. اور الفاظ ہیں 15 دن تک تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. یہ نا ایک دن جیسا یہاں بھی ڈاکٹر سے لوگ دوائی لیتے ہیں، اگلے دن ہی پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب رام نہیں آیا. آپ نے 15 دن مجھے شکل نہیں دکھانی، 15 دن محنت کرنی ہے. وہ 15 دن بعد آیا تو 10 درہم تھے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اس نے اس میں سے کپڑے بھی خریدے، کھانا بھی اپنے گھر والوں کے لیے خریدا. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کتنا بہتر ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم لوگوں سے یعنی مانگتے پھرتے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اپنی کما کے کھاؤ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کافی حدیث ہیں، وہ انشاءاللہ یہ ٹاپک جب کنکلوڈ ہوگا میں اس وقت بیان کروں گا. تو آپ کو انداز، بلکہ آپ کو اگر شوق ہے نا، مشکات کی پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں ایک چیپٹر پورا ہے، سب چیپٹر سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز. یہ ساری حدیثیں اس میں آپ کو مل جائیں گی. آج کم از کم گھر میں مشکات کی پہلی جلد میں جا کے نا آخر میں یہ چیپٹر کھول کے پڑھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ تو مطلب ادھار مانگنے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں، پھر واپس بھی نہیں کرتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے ادھار تو شہید کا بھی نہیں معاف ہوگا. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا مقروض کا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلم والا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے، اور حلم اتنا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو زمین میں نہ دھسا دیا جائے، لیکن اس کا حلم ہے، برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈھیل دو، لیکن یہ برداشت اس نے کتنا عرصہ کرنا ہے؟ آپ کی موت تک. اس کے بعد تو اس نے نہیں چھوڑنا.